کھو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت جتنی زیادہ ہو اتنی فائدہ مند ہے۔ ایک طریقہ اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو کاش ایسا ہو جائے، ایسی محبت ہماری بڑھ جائے کہ حضور کا نام سنتے ہی لبوں پر درود و سلام جاری ہو جائے، دل ادب سے جھک جائے، نگاہوں میں ایک ایسا منظر آ جائے کہ گویا ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر سے خوش ہو رہے ہیں، حضور کے ذکر کی لذت کوئی نصیب ہو رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پر ان سے تعلق کا پتہ اللہ کرے کہ ہمارے اعضاء دے رہے ہوں، یہ گواہی دیں، یہ ادب سے جھک جائیں، ان کا انداز ایسا ہو، اور اللہ ہمیں توفیق دے تو جب اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو درود پاک ہمارے لبوں پر جاری ہو جائے۔ درود پاک ایک بار پھر پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، تم فرماؤ بفرض حال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو، عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، تو تم انہیں چھوڑو کہ بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا اور وہی حکمت و علم والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وعنده علم الساعة، اور اسی کے پاس ہے
قیامت کا علم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے کہ آگے جان جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں اور ہمارے دل بھی روشن رہیں، ذہن بھی روشن رہیں، اور قرآن ہمارے زندگی میں ایسا شامل ہو جائے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کاش تلاوت قرآن سے بھی ایک ایسا لگاؤ اور ایک ایسا تعلق ہو کہ اس کے بغیر ہمیں سکون ہی نہ آئے، چین ہی نہ آئے، قرار ہی نہ آئے، تو پھر سچی بات ہے کہ مزے کو مزہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو شامل رکھنے کی اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے اللہ والوں کی یادیں۔ بہت سارے ایام وہ ہیں کہ جنہیں خاص تعلق، خاص نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء سے، اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء سے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک بلند مقام پانے والے افراد سے، اور یقیناً وہ صالحین ہیں، وہ وہی افراد ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے رستے پر چلا جائے۔ صراط مستقیم کی جہاں ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے، ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، تو صراط مستقیم کی وضاحت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ صراط مستقیم راستہ ہے کس کا؟ یقیناً ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا، جن کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو کر اچھا بندے کو بنا دیتا ہے، اور جب ان کے طریقوں پر بندہ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی اچھا بن جاتا ہے۔ رب العالمین نے انہیں حسن اولئک رفیقا کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، یہ اچھے ساتھی ہیں، اچھے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی رفاقت سے ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ان انعام یافتہ افراد کا سایہ اور ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ان دنوں کو نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو بڑے برگزیدہ بندوں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام سے۔ ایام قربانی بھی ہیں، ایام حج بھی ہیں جو قریب قریب میں آ ہی رہے ہیں، اور عاشقان رسول جو مکہ پاک میں موجود ہیں اب جلدی جلدی وہ حج کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، دل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جھوم رہے ہوں گے کہ ایام حج شروع ہوں گے، تو پھر افعال حج کی طرف جانا ہے، ارکان حج ادا کرنے، اور جو وہاں نہ پہنچ سکے وہ کم از کم یہاں ہی اللہ والوں کی ان یادوں کو یاد کریں، اپنے دل میں ان کو تازہ کریں، اور اس تمنا میں تڑپیں، اس خواہش میں مچلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک دنوں میں ہمیں بھی مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچنا نصیب فرمائے، ہمیں بھی وقوف عرفہ عطا فرمائے، منی میں ہمارا بھی قیام ہو، مزدلفہ میں ہم بھی پہنچ سکیں، خانہ کعبہ کا طواف ہم بھی کر سکیں، اور جو مسلمان جہاں کہیں موجود ہیں وہ کم از کم یہ کام تو کرتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سب کر تو نہیں پاتے لیکن دیکھتے ہیں، اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اس مذہبی تہوار کو ادا کرنے کی
کوشش کرتے ہیں، جسے ہم قربانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قربانی کا تعارف ہمیں یوں کروایا کہ یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ تو اس میں بھی گویا ایک کنیکشن دیا جا رہا ہے اللہ والوں کی یاد سے وابستہ رہنے کا۔ سلسلے میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو کچھ حج کی بھی باتیں ہوں گی، قربانی کی بھی باتیں ہوں گی، زیارات کی باتیں ہوں گی، مکہ پاک کی باتیں ہوں گی، منی مزدلفہ کی باتیں ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ والوں کی یادوں سے معمور یہ سلسلہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق عطا فرمائے، ہمیں شوق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اس سلسلے کو قبول بھی فرمائے۔ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام عمر بھائی سے ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جاہو جلال دو نہیں مال و منال دو، 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 سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا
سارے غم میرے دل سے نکال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو بہتی رہے جو ہر گھڑی گھڑی بس یاد میں شگا بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شگا بہتی رہے سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو 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 فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو اور ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں ہر آن بس تصور طیبہ میں
شاہ مدینہ خیال دو ایسا بلند شاہ مدینہ خیال دو اور ذکر و درود ہر گھڑی گھڑی ورد زبان ہے ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو اور دونوں جہاں کی آفتیں مولا مصیبتیں دونوں جہاں کی آفتیں مولا مصیبتیں
واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا زبردست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادوں سے بھرپور ایک استغاثہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں سوز بلال بھی مل جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کرم بھی فرمائے، اور اہل بیت کا صدقہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، حسنین کریمین کا واسطہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ اللہ والوں کو یاد کرنا یہ زندگی میں خوشیاں بھی لاتا ہے، راحتیں بھی لاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا بھی ہے. بندہ ان کو بھی یاد رکھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان لمحات کو بھی یاد رکھے جن لمحات میں انعام کیا گیا، اور اس انعام کو بھی یاد رکھا جائے کہ جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو نوازا ہے. قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. اللہ کے دن کیا ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے ایام اللہ سے جو مراد بیان فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں. اسے بیان کرنے والوں میں اسے کہ ایام اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، امام مجاہد ہیں، حضرت قتادہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یہ ان افراد میں ہیں جو ایام اللہ کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں. بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ بڑے بڑے واقعات ہیں کہ وہ واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا چرچا کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے واقع ہوئے. مفسرین نے فرمایا کہ ان ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کیے. جیسے قرآن مجید میں واقعہ بیان ہوا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا. یہ یاد دلایا جائے لوگوں کو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا. رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں راستہ عطا فرمایا. اس واقعے کا تذکرہ کیا جائے، یہ بات یاد دلائی جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر انعام فرمایا ہے، اور یہ فرعون سے نجات جو بنی اسرائیل کو ملی اس مبارک دن کی گویا خوشی ہے کہ ظالم برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی. تو یہ زبردست نعمت تھی کہ جسے یاد رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. ایسے ہی جس دن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مومنوں کے لیے اس سے بڑھ کر کون سا خوشی کا دن ہے کہ سب سے بڑی نعمت جنہیں کہا گیا، جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل ارشاد فرمایا، جنہیں اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنا کے رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے، اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کی جو رات ہے، فرمایا گیا اس رات کا تذکرہ کیا جائے اور ذکر آیات ولادت کیا جائے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی رب العالمین کی سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے عمدہ نعمت ہے. تو جن دنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ سارے عالم میں ربیع الاول کی ایسی بہاریں ہیں. ربیع الاول ویسے ہی بہار کا مہینہ ہے، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہے، بہار پر بہار ہے، یہ نور علی نور ہے. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ایک خصوصی دن ہے، خصوصی نسبت ہے. تو کائنات میں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملنے کے اس دن کو جو یاد کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے سامنے بالکل واضح ہے. ایسے ہی جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں، تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دیا گیا. یہ اپنی شرائط اور اپنے دیگر
جو احکامات ہیں ان کے ساتھ ہی مسلمانوں پر متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے احکامات تفصیلی ہیں، لیکن قربانی کے بارے میں ایک کامن ورڈ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، تو اس میں بھی عدنان بھائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ ایسے ہی کئی ایام ہیں، کئی وہ باتیں ہیں کہ جنہیں یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا ان میں سے چند کا تذکرہ آپ بھی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ اور مزاج اسلام سے واقفیت رکھنے والا شخص بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام میں، دین میں وہ چیزیں جنہیں نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے، وہ دن ہو، وہ عمل ہو، وہ کوئی چیز ہو، وہ سب کی سب جو ہیں وہ ہیں جنہیں باقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جنہیں باقی رکھا گیا ہے، اور ان کے یوں کہہ لیں کہ ان کی یاد بھی بعض وہ ہیں جنہیں تازہ کرنے کا حکم بھی یعنی حکم کے اعتبار سے جدا جدا ہے، کوئی واجب کے درجے میں، کوئی فرض کے درجے میں ہے، اور کوئی جو ہے مستحب اور اچھے محمود کے درجے میں ہے کہ یہ پسندیدہ کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مزاج اسلام ہے کہ اسلام میں یادگاریں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جنہیں نسبت ہے اللہ والوں سے، انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کا ادب احترام کرنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان یادگاروں کو، ان انداز کو، ان پیاری پیاری اداؤں کو باقی رکھا کرتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار یا چند بار یا بعض اوقات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ عادتاً سرکار علیہ السلام نے کیا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی اس ادا کو بھی اسی انداز میں باقی رکھا کرتے تھے۔ بلکہ اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، بال مبارک پکڑ لیے، تو اب ساری زندگی وہ اسے باقی رکھا کرتے تھے کہ ان بالوں میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے، تو وہ جب جب دیکھتے تھے اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی انداز ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے سر پر یہ جو بال ہیں یہ دیگر سے جدا ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہیں کٹوا کیوں نہیں دیتے آپ؟ باقیوں کے برابر کیوں نہیں کروا دیتے؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان میں یاد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کے ان بالوں کو پکڑا تھا۔ تو ایسے ہی بہت ساری، اگر صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان جا رہے ہیں، ان مقامات کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ بالخصوص حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مبارک انداز ہے، وہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے اور لوگوں کو نشاندہی کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یاد ہے۔ وہ بعض جو ہے وہ روایات کے اندر اس طرح کا بھی ہے، آپ بتایا کرتے تھے کہ بھئی یہ اس رستے سے جب آپ مکہ پاک جا رہے ہیں تو یوں ایک مقام پر ایک مسجد آئے گی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے ساتھ وہاں دوسری جگہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سواری مبارک رکی تھی، حضور نے وہاں نوافل ادا کیے تھے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جا کر اپنی سواری بھی روکتے تھے کہ حضور نے یہاں قیام فرمایا، یہاں سواری باندھی تھی، لہذا میں بھی یہیں رکا ہوں، اور نوافل بھی فرماتے تھے۔ اس مسجد سے اتنے جو ہے وہ قدم کے فاصلے پر دائیں جانب یا بائیں جانب پوری نشاندہی کر کے بتایا کرتے تھے کہ بھی وہاں حضور نے نوافل پڑھے تھے، سو میں بھی وہیں پڑھوں گا جا کے۔ تو یہ یاد ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور یہ انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ تعلیم مصطفیٰ یہ تھی، مزاج اسلام کو سمجھنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادوں کو، بلکہ جس جگہ حضور علیہ السلام نے اونٹنی اپنی سواری کے جانور کو بٹھایا ہے، وہ اپنے جانور وہیں بٹھاتے اور باندھتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے یہاں باندھے۔ یہ یاد ہے، دراصل عبادت تو ہے، لیکن یہ بعض عبادتیں وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یاد کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ کیوں نہ ہو وہ دیکھتے تھے۔ اور جب ہم سفر معراج کو دیکھتے ہیں نا، وہ بھی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ بزرگوں کی جو یادگاریں ہیں،
اللہ کے نیک بندوں سے جن چیزوں کو نسبت ہے انہیں ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ پیغام بھیج رہا ہے اور بتا رہا ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نماز ادا کیجئے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جگہ ہے، یہ اس جگہ پر نماز اس لیے پڑھی جا رہی، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نماز ادا کیجئے، کیوں؟ جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کا شرف پایا کرتے تھے، پیارے محبوب علیہ السلام یہاں نماز ادا کیجئے اس لیے کہ آپ نے یہاں ہجرت کر کے آنا ہے۔ یہ سب کا سب عبادت تو ہے لیکن یاد وابستہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی یاد وابستہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد وابستہ ہے اس سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے کروا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اس کے برگزیدہ بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، صالحین ہیں، متقی ہیں، جن چیزوں کو ان سے نسبت ہو جاتی ہے انہیں ختم نہیں کیا جاتا، ان کی یاد کو باقی رکھنا یہ مزاج اسلام ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کریم کا حکم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اس یاد سے وابستہ کر رہے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کو، ارشاد فرما رہے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر یہ بات جو آپ نے بھی ارشاد فرمائی کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، حالانکہ سنت رسول بھی ہے لیکن سنت ابراہیمی کہہ کر اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، وہی جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد آپ جو ہے نا اس سے نکال نہیں سکتے کیونکہ ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو باقی رکھا۔ آج بھی مسلمان یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی پر عمل ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سنت رسول بھی ہے اور وہ واجب بھی ہے جو اس کا حکم شرعی ہے جس پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا بھی انداز ہے، دیگر کا بھی انداز ہے، لیکن جب قربانی کا ذکر ہوتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اس میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد موجود ہے، تو یہ جو قربانی والا معاملہ ہے یعنی یہ تو اتنا واضح، بلکہ یہ گھرانہ صبر و شکر پر مشتمل یہ گھرانہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسلیم و رضا پر سر جھکا لینے والا گھرانہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انداز اللہ کریم کو اتنے پیارے لگے، اتنے بھائے، ان کا رب کو راضی کرنے کا انداز ایسا کوئی اخلاص پر مشتمل تھا کہ اللہ کریم نے ان کی یادوں کو عبادت بنا دیا، ان کی اداؤں کو، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کو لازم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے حج کے جو مناسک ہیں اور حج کی جو یوں کہہ لیں کہ جو فرائض اور واجبات ہیں، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی قربانی سے لے کر اور دیگر جو چیزیں، بلکہ ان کے انداز اللہ کریم کو اتنے پیارے ہیں، انہوں نے کعبۃ اللہ المشرفہ کو کیا تعمیر کیا، وہ قدم، وہ اس کے نشان بھی رب کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جگہ کہاں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے وہ پتھر کا ٹکڑا ہے جس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان آج بھی ہیں، صدیاں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد، اور اس پتھر کی عظمت و شان یہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایک تو کعبۃ اللہ المشرفہ کا قرب اتنا قریب، اور پھر جو عبادت اللہ کریم کی بندہ کر رہا ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اسے مصلی بناؤ، اسے عبادت کا مقام بناؤ۔ یہ اب آپ دیکھیے وہ پتھر تھا، ختم کر دیا جاتا، لیکن مرور زمانہ بھی، صدیوں کا گزر جانا، بارشیں، یہ جو اس کے اوپر ابھی عمارت بنی ہوئی ہے یہ تو بہت بعد کی ہے، اس سے پہلے بھی یہ اللہ کریم کو اتنا پیارا ہے، وہ نشان، وہ عظمت، وہ رفعت والی جگہ، وہ پتھر اللہ کریم کو اس قدر پیارا ہے، ہزاروں سال بیت گئے، پہلے اس کے اوپر کوئی عمارت نہیں تھی، آندیاں، طوفان، بارشیں آتی تھی، پتھر مٹ جاتے ہیں، نشان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس پتھر نے
اپنے سینے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ایسا بسایا ہے لوگ جو ہے نا اس کے اندر پانی جمع ہو جایا کرتا تھا خالد، بارش آتی تھی نا تو ان قدموں کے جو نشان ہیں ان میں پانی جمع ہو جاتا تھا اور لوگ اس سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، اسے پی لیا کرتے تھے تبرک کے طور پر، اور جو ہے اس سے دیگر جو برکت حاصل کرنے کے طریقے ہوا کرتے تھے وہ بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور آج بھی وہ نشان اسی طرح باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اسے مصلی بنایا جانا، اس کے اندر آپ دیکھیے خود جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اس کے یوں کہہ لیں کہ کعبۃ اللہ المشرفہ ہے اور اس نے مصلی بنایا ہوا ہے مقام ابراہیم کو، اب اسے کیسے یاد نہیں آئے گی کہ میں اسی جو ہے وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہا ہوں جس کے اندر یاد وابستہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ان یادوں کو باقی رکھنے کا ہمیں اسلام نے اور شریعت نے حکم دیا ہے، اور یہی مزاج اسلام ہے۔ جو چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں جب انہیں باقی رکھنے کا حکم ہے اس لیے کہ وہ برکت والی ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے تھے، اس لیے کہ وہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والی ہیں، انہیں نسبت ہو گئی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، جب وہ مقدس ہے، وہ عظمت والی ہے، وہ رفعت والی ہے، تو جس چیز کو نسبت ہو ہمارے نبی علیہ السلام سے جو آقا و مولا ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی، تو وہ چیز کیوں نہ مقدس ہوگی، وہ چیز کیوں نہ تبرک والی ہوگی، برکت والی ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ممبر شریف پر ہاتھ پھیر کے جہاں وہ بیٹھتے تھے اسے جو ہے وہ ہاتھ پھیر کر یوں لگاتے تھے اپنے چہرے پر اور اس کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ چیز ختم کرنے والی نہیں، باقی رکھنے والی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یہ اللہ والوں کی یادیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ دوران گفتگو عدنان بھائی نے ایک مقام ابراہیم کے حوالے سے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس میں پانی جمع ہو جاتا تھا تو لوگ اس میں سے جو پانی ہے وہ لے کر پیا کرتے تھے تبرک کے طور پہ۔ تو تبرک کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان سے بھی ایک معمول رہا بزرگان دین کا، اہل اللہ کا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا، نہ صرف اس آخری امت میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا یہ انداز رہا، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی یہ انداز رہا کہ نبی سے وابستہ یا متعلقہ چیزوں سے وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے، وہ برکت لیا کرتے تھے۔ تبرک کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں، پھر میں چاہوں گا کہ شعائر اللہ کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تذکرہ تو ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور دونوں کی بڑی زبردست یادیں، مقام ابراہیم پر بھی کچھ گفتگو ہو گئی، قربانی کا بھی کچھ تذکرہ آیا، پھر صفا مروہ کا بھی تذکرہ کرنا جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہی شعائر اللہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ جو آپ نے پوچھا کہ تبرک کیسے کہتے ہیں، تو تبرک کا ویسے معنی علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جو ائمہ ہیں انہوں نے یہ بیان کیا کہ تبرک کہتے ہیں برکت لینے کو، کسی چیز سے ہم برکت حاصل کریں۔ برکت جو ہے، برکت بھی کثرت کو یعنی کسی چیز کی زیادتی چاہنے کو، زیادتی کو بھی برکت کہتے ہیں، کسی چیز سے خیر کو بھی، کسی چیز کی خیر کو بھی برکت کہتے ہیں، یا جو سعادت ہے، سعادت کا حصول، یہ بھی برکت میں شامل ہے۔ تو یہ چیزیں حاصل کرنا یعنی برکت، ان کسی بھی چیز سے ان چیزوں کو حاصل کرنا، کسی چیز سے خیر حاصل کرنا، بھلائی حاصل کرنا، سعادت حاصل کرنا، یہ تبرک کہلاتا ہے، یعنی برکت لینا۔ نسبت والی چیز مجھے حاصل ہو جائے گی تو مجھے اپنی زندگی میں بھلائی مل جائے گی۔ بالکل، تو یہ ہر وہ چیز جو ہے تبرک میں داخل ہے جن کو اللہ رب العالمین نے جس چیز میں برکت عطا فرمائی ہے، وہ کسی بھی وہ شخصیات بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے شخصیات میں بھی برکت رکھی ہے، قرآن پاک میں آپ کو مل جائیں گے فرامین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے مجھے برکت والا بنایا۔ اسی طریقے سے مقامات مبارک ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہ بیت المقدس ہے، خود کعبۃ اللہ شریف، یہ بھی مبارک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ جو چیزیں، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے برکت والا فرمایا، جن چیزوں میں برکت رکھی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں تبرکات ہیں۔ یہ جو شاعر اللہ کا آپ نے کہا تھا نا، شاعر اللہ، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ تو شاعر اللہ جو چیزیں ہیں نا، وہ بھی برکت والی چیزیں ہیں، ان سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے۔ اور ہر وہ چیز جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں عظمت والی چیزوں کی، عظمت والی ہستیوں کی طرف منسوب ہو کر وہ خود بھی عظمت والی ہو جاتی ہے، شاعر اللہ بن جاتی ہے۔ شاعر اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو
شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تو شاعر اللہ کے حوالے سے مفسرین نے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے، تو اس کے اندر خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ والوں سے منسوب ہو جائے، جس طرح قربانی کا جو جانور جو کعبہ بھیجا جاتا ہے حج کے لیے، جو قربانی کا جانور لے کر جایا جاتا ہے، اس جانور کو بھی شاعر اللہ میں فرمایا کہ یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ ایسے ہی یہ خانہ کعبہ خود بھی شاعر اللہ ہے۔ یہ صفا و مروہ، یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ شاعر اللہ ہے۔ اچھا، اب صفا و مروہ کو دیکھیں، یہ کس وجہ سے اتنی عظمت و شان والی ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ جو پورا مقام ہے نا خانہ کعبہ، اور اس سے یہ حج سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، یہ حج کیا ہے؟ یادیں ہی تو ہیں، اللہ والوں کی یادیں ہی تو ہیں۔ تو یہ جو صفا و مروہ جو ہے، اس کی جو فضیلت ہے، جو لوگوں کی نگاہوں کا یہ جو مرکز بنی ہوئی ہے، اس لیے تھوڑی کہ یہ کشمیر کی بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح سرسبز و شاداب ہیں، یا اس کی بلندی بہت زیادہ ہے، نہ بلندی کی وجہ سے اس کو لوگ عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، نہ اس کے سرسبز و شادابی کی وجہ سے اس کو نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ ان پہاڑیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو پہاڑیاں تھیں یہ نہ زیادہ اونچی تھیں، اور یہ بھی سیاہی مائل تھیں۔ تو یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ نہ بلند ہیں نہ سرسبز و شاداب ہے، لیکن اس کی طرف دنیا بھر کے مسلمانوں کی نگاہیں لگی ہیں۔ کیوں لگی ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان کی تعظیم کرنی ہے۔ کیوں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا و مروہ ہے نا، یہ شاعر اللہ ہے۔ یہ شاعر اللہ کب ہوئی؟ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم پر چھوڑ آئے تھے مکہ کی اس بیابان، اس وقت کی وادی میں جب ادھر کوئی بھی نہیں تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شیر خوار تھے، چھوٹے سے تھے، تو آپ کو چھوڑ آئے۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ ابھی آپ نے کہا یہ گھرانہ وہ تھا جو اللہ رب العالمین کی رضا پر، بلکہ عدنان بھائی نے کہا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا، سر تسلیم خم رکھنے والا یہ گھرانہ تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہاں اس لیے اکیلا چھوڑے جا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ بھی صبر کر کے بیٹھ گئے۔ جو توشہ پاس تھا ختم ہو گیا۔ بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب شدید پیاس ہوئی تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تڑپ دیکھ کر دوڑیں، تو صفا و مروہ پر دوڑتی تھی۔ اچھا، وہ جس انداز سے دوڑی ہے نا، اسی انداز سے ان کی سعی کی جاتی ہے۔ تو وہ دوڑتی جاتی، کبھی صفا پہ چڑھتی، اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں نگاہوں سے اوجھل ہوتے وہاں تیز ہو جاتی، اور پھر وہاں سے دوڑ کر آتی، پھر مروہ پر جاتی۔ تو یہ آپ کا انداز تھا۔ 7 آپ نے چکر لگائے، اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم شریف کی برکت سے ایک اور شاعر اللہ کا ظہور ہوا، وہ تھا آب زمزم۔ تو وہاں پر وہ دوڑی تو وہ بھی شاعر اللہ بن گیا، کیونکہ یہ صفا و مروہ ان کی جو عظمت و شان ہے یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ پھر یہ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ سے یہ ظاہر ہوا تھا، تو یہ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے یہ خود بھی شاعر اللہ بن گیا۔ اور پھر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہاں پر رہیں، اور پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اور پھر وہ واقعہ بھی وہ وقوع پذیر ہوا کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم پر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور جو یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ چھری انہیں بالکل بھی ان کو ایک بال کو بھی بیکا نہ کرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ خود بھی اللہ رب العالمین نے یاد بنا دیا مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ جو اتنے یہ عمل ہوں، جگہیں ہوں، یا اللہ والوں سے منسوب، عظمت والے لوگوں سے منسوب جو چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں شاعر اللہ میں داخل ہے، اور ان کا جو احترام ہے یہ اہل اسلام کا یہ قدیم شعار ہے، یہ قدیم شعار ہے۔ ان سے برکتیں لینا یہ اہل اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ جو آب زمزم تھا، اس کی برکت یہ تھی کہ جب اس کو پیا جاتا تھا نا، کیونکہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب گزارا کر رہی تھی، کیسے گزارا کر رہی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو شیر خوار تھے، یہی آب زمزم پیتی تھی، یہ دودھ کا کام کرتا تھا، یعنی پیاس بھی بجھاتا تھا، انہیں خوراک بھی عطا کرتا تھا، تو یہ بھوک بھی مٹاتا تھا۔ تو ان کی پرورش میں ان کی نشو و نما میں بہت زیادہ یہ شامل رہا آب زمزم۔ اور پھر آج بھی ماشاءاللہ آب زمزم پیا جائے، اگرچہ کھانے موجود ہیں، طرح طرح کے پھل موجود ہیں، سبھی کچھ نعمتیں میسر ہیں، لیکن بندہ زمزم پی کر بھی اگر اپنی بھوک مٹانا چاہے تو وہ مٹ جاتی ہے۔ لیکن زہے نصیب کہ بندے کو یوں محبت ہو کہ وہ زمزم ہی زمزم پیے، ورنہ دیکھا گیا ہے کہ زمزم مفت مل رہا ہے جو حرم کعبہ کے پاس موجود ہے، حرم میں پہنچتے ہیں زمزم لے لیتے ہیں، بعض ہوٹلز میں بھی زمزم موجود ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھا ہے کہ کچھ افراد کرتے ہیں اس طرح کہ وہاں بھی پہنچ کر وہ زمزم نہیں پیتے،
وہاں بھی خرید کر جوسز پر گزارا ہے یا دوسرا پانی ہی منرل واٹر ہی لے رہے ہیں لیکن وہ خرید کر پی رہے ہیں. یہاں بندہ آئے تو زمزم پیے اور زمزم پینے میں اپنے ذوق کو بڑھائے کہ میں زمزم پی رہا ہوں. یہ کون سا زمزم ہے؟ یہ وہ زمزم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں یاد ہے, اللہ کے اسماعیل کی اس میں یاد ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں یاد ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمزم پینے والوں کو دعائیں ارشاد فرماتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمزم پینے کے لیے اہتمام فرماتے تو اور پانی تو بیٹھ کر نوش فرمایا کرتے, اور زمزم شریف کو کھڑے ہو کر بھی برکت دینا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس کو یوں بھی پیا کرتے. اور پھر زمزم کو مومن اور منافق کا فرق قرار دیا گیا کہ جو مومن ہے وہ اسے پیٹ بھر کے پیے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی جو لوگ آدھے گلاس میں بھی کہتے ہیں نا نہیں بس کافی ہو گیا, جب زمزم سامنے آتا ہے تو ماشاءاللہ دل ایسا چاہ رہا ہوتا ہے کہ زمزم پیتے چلے جائیں. کیا بات. اسی طریقے سے جس طرح آپ زمزم ابھی اب فرمایا کہ مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ بھی ایک پتھر ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعبیر فرمائی تھی, آپ کے قدم شریف اس پر موجود تھے. تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے کہ اسے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اس مقام کو مصلی بنا لینا. اچھا بات یہ اسلام جو ہے, اسلام تو اس سے قریب آ کر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد. جی اس کے قریب آ کر. اسی طریقے سے حجر اسود بھی جو ہے وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے. اور حجر اسود کیا ہے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا, وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں نہ چومتا. اور پھر آپ کا اس سے پہلے یہ جملہ تھا کہ یہ پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. پھر مولا علی کریم اللہ وجہہ الکریم نے توجہ دلائی کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے, بارگاہ الہی میں جا کر لوگوں کے ایمان کی گواہی دینے والا ہے. تو پھر آپ نے اس قول سے رجوع بھی فرمایا. تو یہ حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے, اور یہ بھی شاعر اللہ ہے. ایسے ہی یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے. اچھا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے خانہ کعبہ کو کس چیز سے پاک کیا تھا؟ پتھروں سے پاک کیا تھا. وہ جو جن کی تعظیم ان کی بھی کی جا رہی تھی, مگر وہ تعظیم اللہ رب العالمین کے حکم سے نہیں تھی, وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے برخلاف تھی. تو وہ تعظیم تھی دونوں تعظیم ہے, یہ بھی پتھر کی تعظیم ہے اور وہ بھی پتھر کی تعظیم ہے, لیکن وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے نہیں تھی. ان سب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو پاک کر دیا. 2 پتھر رہنے دیے جس کے اندر اللہ کے نبیوں سے نبی کی یاد ہے, اور ویسے ہی ایک پتھر وہ جو وہاں سے آیا تھا جنت سے. تو وہ جو شاعر اللہ کے جو پتھر تھے نا ان کو باقی بھی رکھا, ان کی تعظیم بھی رکھی. لیکن ان کے علاوہ جو دیگر پتھر تھے جو شاعر اللہ میں نہیں تھے, بلکہ یہاں پر ان پتھروں سے فرق بھی بتا دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو من دون اللہ کیا ہے, بِإِذْنِ اللہ کیا ہے. ان پتھروں کی تعظیم بِإِذْنِ اللہ سے ہے, اور وہ جو پتھروں کو نکالا گیا وہ من دون اللہ تھے. تو یہ شاعر اللہ سے ایمان والوں کا پتہ چلتا ہے کہ شاعر اللہ کی جو تعظیم کرنے والے ہیں یہ ایمان والے ہیں, اور وہ چیزیں شاعر اللہ نہیں ہیں جن کو انہوں نے خواہ مخواہ تعظیم کے لیے بنا لیا جو شریعت کے خلاف ہے. یہاں پر یہ بھی انہوں نے ائمہ نے لکھا, مفسرین نے, علماء نے اس بات کو لکھا کہ جو چیزیں اللہ اور رسول کی ناپسندیدہ ہیں وہ چیزیں شاعر اللہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے ان کو نکالا گیا, یہ ناپسندیدہ چیزیں تھیں, اور وہ ان کو رکھا گیا کیونکہ وہ پسندیدہ وہ اللہ رب العالمین شاعر اللہ میں سے. تو شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خرم بھائی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جن چیزوں کو نسبت اس کے مقبول بندوں سے ہو جائے بندے ان کی عزت کریں, بندے ان کی تعظیم کریں. اور جو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے رکاوٹ بن رہی ہیں, یا جو بھی اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے سے رکاوٹ بن رہے ہیں, ان چیزوں کو ختم کیا جائے. جو اسباب اختیار کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معرفت حاصل کر سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے, ان کو اختیار کیا جائے. یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی زبردست عبارت میں کوٹ کرنا چاہوں گا. یہ جو آیت کریمہ ہے نا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, خرم بھائی نے ماشاءاللہ ابتدا میں اس کو پڑھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ معلوم ہوا کہ عبادت ظاہری تو ظاہر جسم کا تقوی ہے, اور دل میں بزرگوں اور ان کے تبرکات کی تعظیم ہونا
یہ دلی تقوی ہے۔ بزرگوں کی تعظیم، بزرگوں سے منسوب چیزوں کی تعظیم، یہ اس لیے بھی ہے نا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لے کر جانے والے ہیں۔ اللہ کریم نے اسے برکت والا کر دیا۔ اب دیکھیے خانہ کعبہ کا پورا اسٹرکچر، پوری عمارت پتھر ہی تو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گرد جو ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس بیت العتیق کا، اس عزت والے گھر کا طواف کیا جائے، اس کے گرد گھوما جائے، اس کے گرد چکر لگائے جائے۔ اب بندہ یہی چکر لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت العتیق ہے، وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً، اسے برکت والا گھر کہا گیا، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ کہا گیا، ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ کتنی عظمت ہے اس کی، کیسی زبردست برکت ہے اس کی۔ لیکن شاہ صاحب آپ اس بات کو بھی دیکھیے ذرا کہ کیا رب العالمین جل وعلا کا کرم ہے کہ بیت العتیق خانہ کعبہ ہے، برکت والا گھر خانہ کعبہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے جو حج کرنے والے ہیں، جو عمرہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس خانہ کعبہ کو چھوڑ کر صفا مروہ کے گرد، صفا مروہ پر دوڑنا یہ بھی لازم کیا۔ یعنی جب آپ طواف کر لیں گے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ برکت والا گھر تو یہ تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے تو اسے تعمیر کیا تھا، اسی کے گرد رہتے۔ لیکن صرف اس تک نہیں، جن کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت حاصل ہے، بیت العتیق کہا گیا، بیت اللہ کہا گیا، اس میں بھی، اور جس کو بالواسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت حاصل ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کرنا ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ نے کیا تھا۔ تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ اب صفا اور مروہ کے درمیان بھی دوڑنا ہے۔ بھئی بیت العتیق کے گرد بندہ پھیرے لگا لے، یہی کافی ہونا چاہیے، یہی عزت والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ دلوں کا تقوی کس سے بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں ہی چیزوں کا اہتمام فرمایا، یعنی وہ بھی آ جائیں جو اللہ والے ہیں اور جو اللہ والوں والے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ دراصل تو یوں ہی ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ لیکن جس طرح خرم بھائی ارشاد فرما رہے تھے، تھوڑی سی گاڑی بات ہو رہی ہے، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ اور مِن دُونِ اللَّهِ، ان کا فرق محسوس ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہاں جانا اس نے حکم ارشاد فرما دیا ہے تو بندہ مقام ابراہیم پر بھی جائے گا، صفا مروہ پر بھی جائے گا، حجر اسود کے بھی بوسے دے گا۔ اور جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ وہ پتھر ہیں جو بندوں کو مجھ سے روکتے ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے، تو پھر ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان پتھروں کے پاس آیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کے دلوں میں بڑھانے والے ہیں۔ اسی میں ارشاد فرمایا فیہ آیاتم بیناتم ومقام ابراہیم، یہ وہ ہے کہ جس میں واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیوں میں پھر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ والوں کی یاد سے بہت ساری چیزوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ قربانی کا سرسری سا تذکرہ ہم نے سنا، پچھلی امتوں میں بھی یہ قربانی رہی، جس طرح رب العالمین نے روزے کے حوالے سے شاہ صاحب ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر فرض کیے گئے، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ پھر اس میں علماء نے بڑی پیاری تطبیق ارشاد فرمائی، بڑی پیاری اس کی لاجک ارشاد فرمائی کہ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلوں پر بھی تھی، تاکہ عبادت کی مشقت آسان ہو جائے، تاکہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو جائے کہ صرف ہم نہیں کر رہے اور بھی کر رہے ہیں، اور کئی حکمتیں اس کی بیان کی گئیں۔ ایسے ہی قربانی ہم پر لازم کی گئی، اور قربانی کے بارے میں بتایا گیا کہ پچھلی امتوں میں بھی تھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، پچھلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو رکھا۔ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھی میں یہاں پر دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کہ قربانی کے حوالے سے کہ قربانی پچھلی امتوں پر بھی تھی، جیسا کہ آیت مبارکہ آپ نے تلاوت بھی فرمائی، اللہ پاک ارشاد فرماتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں کہ اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع
کرنے والوں کو، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ تو اس آیت مبارکہ میں تو بالکل واضح بتا دیا گیا کہ یہ صرف اس امت پر ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی، اور جو تطبیق جو لاجک علماء نے بیان فرمائی روزے کے حوالے سے اپنے بڑے احسن انداز میں بیان بھی فرما دیا کہ تاکہ مشقت نہ لگے ہمیں، ایسا نہ لگے کہ اسی امت پر، بلکہ جب وہ کیفیت کی پچھلی امتوں پر تھی اس امت پر بھی ہے تو پھر آسان لگتا ہے، بھلا لگتا ہے کہ وہ مالک و مولا ہے، وہ چاہے تو یہی فرمائے کہ یہ کرنا ہے جی تو بندوں نے کرنا ہے، لیکن مہربان کتنا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس پر تنگ دلی نہ اختیار کرنا۔ دیکھو پچھلے بھی کرتے رہے اور انہیں نوازا گیا، بالکل انہیں سرفراز کیا گیا، تم بھی کرو گے تمہاری بھی عظمتوں کو بڑھایا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا قربانی کے حوالے سے، ہر امت جو قربانی کرتی رہی ہے، کچھ چیدہ چند ایک امتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو سنیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانیت کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، آپ کے بیٹے حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے قربانی کی، وہ پورا ایک واقعہ ہے جسے قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حابیل اور قابیل جس نے قتل کیا تھا حضرت حابیل کو، وہ نکاح کی کیفیت تھی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب معاملہ پیش کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جن کی قربانی قبول ہونی ہوتی تو آسمان سے آگ آتی، اس قربانی کو لے کر چلی جاتی۔ اس طرح حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے قربانی پیش کی تو آگ آسمان سے آئی اور حضرت حابیل کی قربانی کو لے کر چلی گئی، اور وہ جانور کی قربانی تھی، جبکہ قابیل کی گندم وہاں کی وہیں پڑی رہی۔ اس پر اس نے کہا بھی کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، وہ حسد کی آگ تھی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں بھی قربانی کا ایک سلسلہ تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ ایک ذبح خانہ بنایا ہوا تھا جہاں پر لوگوں کی جو قربانیاں جو اللہ کی راہ میں پیش کرنے ہوتی وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے جانوروں کو لایا جاتا اور ان کو قربان کیا جاتا، باقاعدہ ایک ذبح خانہ تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر مفصل گفتگو ماشاءاللہ مبلغین فرما رہے ہیں، فرمائی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو ویسے ہی مشہور، پھر آپ کے دور میں بھی یہ جانوروں کی قربانی کا سلسلہ رہا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں قربانی کا بھی ایک معمول تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے یہ جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اجداد ہیں ان میں 28ویں پشت میں جا کر حضرت کیزار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے ایک نیک مقصد حاصل کیا۔ جب وہ نیک مقصد حاصل کیا تو بہت سارے جانوروں کو اللہ پاک کی راہ میں آپ نے قربان کیا۔ کئی ایک اس طرح کے یعنی کہ واقعات ہمیں جو دیگر امتوں کے ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا خالد بھائی کہ ہم جن اللہ والوں کی یاد منا رہے ہیں، ان اللہ والوں کی یاد میں ہے کیا ہے اصل، یہ کیوں ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کو یہ اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا؟ دیکھیں ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور انہوں نے اپنی بندگی کا حق ادا کیا ہے، اپنا بندہ ہونے کا حق ادا کیا، آج جبھی تو ان کو شاعر اللہ کہا گیا، آج ان کے قدم جہاں پر لگے انہیں شاعر اللہ کہا گیا، آج اگر وہ دوڑیں تو شاعر اللہ کہا گیا، آج اگر طواف کیا جائے تو شاعر اللہ کہا گیا، آج ان کی طرف رجوع کرنے کا، ان کی یادوں کو اس دور تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بندگی کا حق ادا کیا۔ رب تعالیٰ نے جو انہیں حکم ارشاد فرمایا انہوں نے پھر اس میں حکم عدولی میں کوئی بھی حکم عدولی نہیں کی، اس میں تاخیر نہیں کی بلکہ سر تسلیم خم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں عجلت کی، جلدی کی کہ میرے رب کا حکم آ گیا اب جلدی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب آپ کی عمر 7 سال کی تھی تو آپ کو فرمایا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے حکم اسلم کہ آپ فرما بردار ہو جائیں، تو آپ نے اس وقت کہا قال اسلمت لرب العالمین،
میں فرما بردار ہوتا ہوں تمام جہانوں کے رب کا. پھر یہ ایسے ایک عہد و پیمان کا سلسلہ تھا. رب نے فرمایا کہ ہو جاؤ فرما بردار, آپ نے کہا میں فرما بردار ہو گیا 7 سال کی عمر سے. پھر آگے کی زندگی دیکھیں کہ آپ کی کیسی مسائب میں. میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کروں گا, وگرنہ سارے ہی بزرگوں نے جن کا ہم تذکرے کر رہے ہیں, انہوں نے سارے انبیاء کرام ہوں, صحابہ ہوں, اہل بیت اطہار ہوں, اولیاء ہوں, انہوں نے سب حضرات نے ہی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی گزاری ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چونکہ انہی کی یاد ایک وابستہ ہے, اور انہی کی یاد کے حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں تذکرہ بھی کر رہے ہیں. مناسک حج ہو یا قربانی ہو, زیادہ تر یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے, تو تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جی ہاں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 7 سال کی عمر, اس کے بعد کی آپ زندگی دیکھیں, پھر کئی ایک مصائب, کئی ایک پریشانیاں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتی رہیں. یعنی پریشانیوں نے بھی آ کر جکڑا ہے, پریشانیاں بھی آئی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرما بردار کے ڈٹ کے کھڑے رہے. ایک طرف نمرود ہے, ظالم ترین بادشاہ, اور ادھر تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے. وہ عہد و پیمان کہ جو ہم نے کہا تھا قال اسلمت, میں فرما بردار ہو گیا. اب ہر حال میں, ہر عالم میں فرما برداری کو اختیار. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ دعوت دی جائے, اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی جائے. نہیں پرواہ کی کہ اس کی فوج کتنی زیادہ ہے, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا, وہ کس طرح کے ظلم اور ستم ڈھا سکتا ہے. اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب پر اعتماد, اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے حق کی دعوت دیتے رہے. اور یہاں تک کہ نمرود نے پھر آگ کو جلایا. وہ کیسی آگ ہے کہ میلوں دور, میلوں کے فاصلہ ہے, وہاں پر ڈالا گیا. یہ بھی آپ پر آزمائش تھی, لیکن آپ اس آزمائش پہ بھی کیسے ثابت قدم رہے کہ جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل امین آئے, آ کر کہا کوئی حاجت ہے تو بیان کر دیں. کہا حاجت تو ہے لیکن تم سے بیان نہیں کرنی. کہا جس سے کرنی ہے وہ اس سے کر دیں. کہا جس سے کرنی ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس سے خبر ہے, وہ باخبر ہے میرے اس عمل سے, میری اس وقت سے, اس معاملے سے میرا رب باخبر ہے, اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال جب ڈالا جاتا ہے, علمہ بحالی, واہ اللہ کیا بات ہے, علم ہے میرا حال کیا ہے, کیا بات, وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا حال کیا ہے. جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت رب تعالیٰ نے پھر حکم ارشاد فرمایا. رب پر بھروسہ تھا نا, رب پر اعتماد تھا. پھر رب فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ آگ سے کہا کہ ٹھنڈی بھی ہو جاؤ اور سلامتی والی بھی ہو جاؤ. یہ کتنی دلچسپ بات ہے, میں کبھی اس پر غور کرتا ہوں کہ اللہ خالق ہے, انبیاء جتنے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہی ہیں, بالکل, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کا تذکرہ خود ارشاد فرماتا ہے, اور انہوں نے عبادت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کو ماننے میں کوئی کمی نہیں کی. اللہ تبارک و تعالی خود ان کا تذکرہ فرماتا ہے. آخری کتاب میں تذکرہ ہے, آخرت تک پڑھا جاتا رہے گا, یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس نے ہونا ہے. اور پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے تب بھی کتاب اللہ قرآن کی تلاوت تو ہوئے گی, احادیث میں اس بات کو ہوگی, اور احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا, اور جب اس میں آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, لوگوں کی طرف سے مصیبتیں پہنچائی گئیں, تکالیف پہنچائی گئیں, اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کیا جا رہا ہے. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم نے تو یہ کیا, نمرود نے یہ کیا, لوگوں نے یہ کیا, ابراہیم یہ کہتے رہے, لیکن جب انتہا ہو گئی اور حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہہ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. اب ذرا اس کو اس انداز پر سنیے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کا اپنی آخری کتاب میں بیان فرما رہا ہے, اور پھر ایک تجسس ہو کہ پھر کیا ہوا. تو اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب میرے پیارے کو آگ میں ڈال دیا گیا تو پھر میں نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. کیا بات, پھر ہم نے آگ کو حکم دیا ہے کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم, میرے ابراہیم پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے, اور یہ اللہ کریم نے ایسا زبردست انعام فرمایا کہ وہ آگ جس کے اوپر سے بھی پرندے اگر گزرتے تھے تو وہ بھسم ہو جایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرما دیا. اس میں ایک تذکرہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے مدنی چینل کے ناظرین، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم بھی اپنے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے، ہم بھی اس کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں گے، ہم بھی اس کی معرفت حاصل کرنے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلیں بھی دور فرما دے گا، ہمیں بھی آسانیاں عطا فرمائے گا، ہمیں بھی سلامتی والے گھر یعنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اس نے اگر آج ہم کسی پریشانی سے الجھ رہے ہیں، کوئی بیماری ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ ختم ہی نہیں ہو رہی، بے روزگاری ہے تو وہ دور نہیں ہو رہی، مصیبت ہے تو وہ ایسا لگتا ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. بعض افراد کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، جو دوائیاں زندگی میں ایڈ ہوتی ہیں وہ تو ایسی ایڈ ہوتی ہیں کہ پھر ختم ہی نہیں ہوتی، ان کی پاورز ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اپنے نیک بندوں پر کیسے کیسے کرم فرمایا ہے کہ مشکل حالات آئے اور مشکلات بڑھتی چلی گئیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ ان بندوں کو مشکلات سے نکال دیا جائے تو پھر لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں. اللہ کریم نے لمحہ آنے واحد میں اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزاد کر دیا، نجات عطا فرما دی. ہم پر ہو سکتا ہے کہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق مصیبت کا وقت بڑا دراز ہو گیا ہو، اللہ کریم ہمیں آسانی عطا فرمائے، اس کی بارگاہ سے وابستہ رہیے، وہی آسانیاں بھی عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہاں پر ایک نوٹ کہہ کر پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رب العالمین کا تعارف پیش کیا تھا نا اپنی قوم کو، اس تعارف میں ایک بات یہ تھی کہ رب العالمین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میرے رب کی شان یہ ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ مجھے مار بھی دے گا پھر زندگی عطا فرمائے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. میرے رب کا معاملہ، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ کوئی پارشلی نہیں ہے، پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، میں ہمیشہ اسی کا بندہ ہوں، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک. مروں گا بھی اس کے حکم پر، اٹھایا بھی اسی کے حکم پر جاؤں گا، اور جب قیامت کے دن اٹھایا بھی جاؤں گا نا تو اس وقت بھی میں اپنے رب ہی سے تمنا رکھتا ہوں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ وہ میری خطاؤں کو اس جزا کے دن میں معاف فرما دے گا. ہر وقت بندہ اپنے رب سے وابستہ رہے، اپنے رب سے تعلق رکھے، اس سے تمنائیں رکھے، اس سے اچھا گمان رکھے. اگر خوشیوں کے دن چلے گئے اور مصیبتوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، وہ دن نہیں رہے تو پھر یہ دن بھی نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے. مشکلات میں ادھر ادھر بھٹکنے یا پڑنے کے بجائے اپنے رب کو یاد کریں. رب العالمین مشکلوں کو حل فرمانے والا ہے، اسباب عطا فرمانے والا ہے، وہ اسباب بھی عطا فرمائے گا، مشکلات بھی دور فرمائے گا. اس سے وابستہ رہیں. یہ ایک زبردست قرآنی موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کیا، اس میں بے شمار نصیحتیں ہیں. اللہ کریم ہمیں سمجھنے والا بنائے. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. میرا نام احمد علی ہے اور میں کمبر شہزاد کوٹ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عبادت میں لذت کیسے پیدا کریں؟ ہاں کیا بات ہے جی آپ کی، اور ایک بڑی حد تک ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کا کہ عبادت میں لذت کیسے پیدا کی جائے. عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں. لیکن اس کا ایک تفصیلی جواب ہم عدنان بھائی سے لیتے ہیں، لیکن دو باتیں اور ہیں عدنان بھائی کے حوالے سے جو کمنٹ میں میسیجز میں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. عدنان بھائی ایک بات تو یہ ہے، حمزہ یاسین ہے بودلا اکاڑا سے، حمزہ یاسین بودلا اکاڑا سے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عدنان بھائی کا انداز گفتگو کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین آمین. ایک اور میسج ہے کسی اور کا، یہاں لکھنے والے کا نام وغیرہ شو نہیں ہوا. ان کا کہنا یہ ہے کہ عدنان چشتی بھائی سے سوال ہے کہ کیا آپ کو غصہ بھی آتا ہے؟ بڑے مسکرا کر بڑی محبت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں. یہ میرا ایڈیشن ہے، بڑی محبت سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے غصہ ہی نہیں آتا آپ لوگوں کو. تو کس قسم کے لوگ ہیں، کس مٹی سے بھرے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ. اور غصہ آتا ہے نہیں آتا یہ بھی بتائیں. غصہ آتا ہے جی، بالکل آتا ہے. یہ تو انسان کی جو ہے وہ فطرت کے اندر شامل ہے، یوں کہہ لیں.
ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس غصے کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے. ہاں یہ بھی پوچھا گیا ہے. اچھا کیا آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا بھی ہے؟ اللہ اکبر. ڈانٹ بھی دیتا ہوں جی. اچھا. ہاں لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے. انسان ہے بندے، دیکھیں بعض چیزیں جو ہے نا وہ انسانی فطرت کے ساتھ، یہ جہاں آپ رہتے ہیں وہ اس کے یوں کہہ لیں کہ اس کا تقاضا ہوتی ہیں، یا غصہ ہے جیسے آ ہی جاتا ہے بندے کو. لیکن بات یہ ہے، ایک تو ہے غصے میں بندہ آپے سے باہر ہو جائے، بے قابو ہو جانا، اب پتہ ہی نہیں ہے، مطلب پہلے انسان تھا اور اب غصے کے بعد پتہ نہیں کیا بن گیا ہے. یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ رب العالمین ایسا معاملہ نہیں ہے. میرے علیہ سنت کی تربیت ہے، دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. غصہ آ جائے تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں ہمارا دین بتا رہا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ اسی کے مطابق عمل کرے، لیکن بندہ بشر ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پھر بندے کو اس غلطی کا ازالہ بھی کر لینا چاہیے. چلیں پھر یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ عبادت میں لذت کیسے آئے. اللہ اکبر. خالد بھائی عبادت میں لذت جو تو ظاہر سی بات ہے، یہ ایک یعنی ذوق، بندہ عبادت کر رہا ہے اور اکتاہٹ نہیں ہو رہی اسے، اور ایک ذوق نصیب ہو رہا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرما دے. بعض اوقات جو ہے وہ بندہ اس اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ذوق عطا کر دیتا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر یوں اللہ نہ کرے کسی بندے کو ذوق نہیں بھی آ رہا تو اب وہ یہ نہ کرے کہ مجھے ذوق نہیں آ رہا لہذا میں یہ عبادت ہی نہیں کر رہا. میرا کام یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، میں اس پر عمل کرتا رہوں. ایک وقت وہ آئے گا اور پھر وہ جو ذوق میری طلب ہے کہ مجھے عبادت کا ذوق، مجھے سجدوں کی حلاوت نصیب ہو، اس کے لیے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال بھی کروں، یا اللہ مجھے وہ ذوق عطا کر دے، مجھے وہ کیف عطا کر دے. وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو سجدے تھے، مولا کریم اس میں سے مجھے بھی حصہ عطا کر دے اس کے ذوق سے. تو جیسی طلب بندے کی ہوگی ویسا اللہ کریم فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا. باقی اس پر جو ہے وہ جیسے خشوع و خضوع نماز میں کیسے ہو، امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ اس پر ایک پورا باب باندھا ہے فیضان نماز کے اندر. اس کو بندہ دیکھ لے تو ذوق اور خشوع و خضوع جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ قریب قریب ہی ہیں. ذوق والوں کے واقعات بھی پڑھے تو بھی بڑا مزہ اور لطف آ سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ میں نماز کے اندر ذوق کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر نماز کے اندر ذوق کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو محبت جتنی زیادہ ہوگی نا، عبادت میں لذت اتنی زیادہ آئے گی. اور یہ محبت حاصل کرنے کے لیے پہلے تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، مولا کریم مجھے عطا فرمائے. اور جو اپنی جو ایفرٹ ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے. اولیاء کرام کا طریقہ تھا کہ وہ غور و فکر کرتے تھے. قرآن کریم میں غور و فکر کر دعوت دی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی یہ جو دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں، عجائبات ہیں بہت ساری دنیا کے اندر جو اس نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، ان میں جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی جلالت و شان اس کے دل میں بہت زیادہ بڑھتی ہے. اور جب یہ بڑھتی ہے یہ محبت بڑھاتی ہے. اور جب یہ محبت بن جائے، اب جب نماز میں ایک محبت سے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو پھر اخلاص کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی کہ میں آنے والے خیالات کو روکوں. اب ایفرٹ، وہ محبت اس کو لگا کے ایسے رکھے کہ دوسرے خیال ویسے ہی چلے جائیں گے، وہ آئیں گے ہی نہیں، دروازے ہی بند ہو جائیں گے دوسرے خیالات کے. جب دوسرے خیالات کے دروازے یہ محبت بند کر دے گی نا تو پھر عبادت کا لذت اور ذوق نصیب ہو جائے گا. ویسے ایک بات یہ بھی عرض کروں، بڑا پیارا آپ کا سوال تھا، اور کتنا اچھا سوال ہے کہ دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں تو یہ محبت بڑھ جائے اور اس میں مزہ آنے لگے مجھے. یہی بات کتنی ذوق والی ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ تم ذرا لذت عشق بھی تلاش کرو. لیکن یہاں پر تھوڑا سا یہ نوٹ کرنا ہے کہ کہیں شیطان ہمیں گمراہ نہ کرے، کہ وہ یہ چال نہ چل جائے کہ جب تمہیں لذت ہی نہیں آ رہی تو پھر عبادت کا کیا فائدہ. عدنان بھائی نے بڑا پیارا جملہ یہاں پر لیا تھا کہ لذت نہ یہ میری طلب ہے اور عبادت کرو یہ اللہ کا حکم ہے. میں اپنی طلب کو چھوڑ کر ذرا اللہ کے حکم پر جھک جاؤں، طلب میری ملنا شروع ہو جائے گی، مجھے مزہ آنا شروع ہو جائے گا. خالد بھائی، اللہ تعالیٰ کی محبت جس طرح ماشاءاللہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے تو عبادت میں ذوق نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ کہ تاکہ ہماری عبادتوں میں ذوق بنے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبت کس طرح تمہیں ملے گی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دو
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہاری چاہت، تمہاری منشا، تمہاری مرضی یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو تو مجھ محمد کی اطاعت کر لو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ سبحان رب پھر اپنا محبوب اس بندے کو بنا لے گا، پھر فرمایا کہ گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور کا عشق، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے سینوں میں پیدا کرے گا۔ مزید ایک آپشن یہ بھی ہے، ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اگر ہم عبادت میں ذوق بڑھانا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے اب قربانی ہے نا، ایک عبادت ہے، اس میں ذوق بڑھانا ہے تو اب قربانی کے پیچھے واقعات کیا ہیں، قربانی کے پیچھے انداز کیا ہیں، اللہ والوں سے کیسی اس کی یادیں وابستہ ہیں۔ حج ہے، اس کا ذوق لینا ہے۔ ایک تو وہ بندہ جا رہا ہے جو یار حج میں یہاں رکنا ہے، عرفات میں، یا میں مینا میں رکنا ہے، یا مزدلفہ میں یہ کام ہے، وہاں جمرات میں کنکریاں مارنی، بس ختم ہو گیا۔ ایک تو یوں کر لیا آپ نے حج، ارکان اور افعال جو ہیں وہ آپ کے ادا ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، اللہ والوں کا یہ کرتے ہوئے انداز کیا تھا۔ جب اس بات کو ایڈ کر لیتے ہیں تو بہت ذوق بھی آنے لگتا ہے، لطف بھی آنے لگتا ہے۔ تو عبادت کے پیچھے جو واقعات ہیں، اہل اللہ کا، اللہ والوں کا عبادت کرنے کا جو انداز ہے، اگر وہ ہمیں معلوم ہوتا جائے گا تو بہت لطف آ جائے گا، اچھا ماحول اس کے لیے بڑا معاون ہے۔ مدنی مذاکروں کے اگر ہم پابند ہو جائیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور کانوں سے اور آنکھوں سے صرف ہمیں اچھا ہی سنائی دے، اچھا ہی دکھائی دے، اگر اس پر ہم نے فوکس کر لیا نا کہ میں نے بد نگاہی نہیں کرنی، بد نظری نہیں کرنی، بری چیزیں نہیں دیکھنی، فحش کلامی نہیں سننی، تو انشاءاللہ یہ بھی چیز دل کو صاف کرے گی، عبادت کی لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائے، اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ کال لیتے ہیں مزید۔ میرا نام حافظ رحمت علی اتاری ہے، پٹلہ ضلع میاں سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ حافظ عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ مزید۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید۔ میرا نام محمد ویس ہے، میں جڑا والا سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ عمر بھائی آپ سے عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ۔ حمزہ والا سے میسج ہے عمر بھائی، اور کہا گیا ہے کہ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے یہ کلام سنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں۔ کون سا جی؟ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے۔ سبحان اللہ۔ ضلع خوشاب سے میسج ہے، اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ ثناء اللہ حسینی ہے لاڑکانہ سے، اور ان کا کہنا ہے کہ سندھی میں کوئی کلام سنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اور یہ کلام سنا دیں لازمی۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے یہ کلام سنا دیا جائے۔ اٹک سے میسج ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت کے حوالے سے بھی میسج آیا ہوا ہے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اور جی سبحان اللہ۔ عمر بھائی پلیز یہ کلام سنا دیں، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر۔ اور تمام مبلغین سے عرض ہے کہ مدینے کی حاضری کی دعا کر دیں۔ عمران مقصود بٹ گجرا سے، جزاک اللہ۔ اللہ کریم عمران بھائی آپ کو میٹھے مدینے کی بار بار ذوق والی، ادب والی حاضری نصیب فرمائے، ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جو ناظرین حاضرین دیکھ رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، پیغامات دیتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ کریم سب کے حالات پر رحمت کی نظر بھی فرمائے، مصیبتیں بھی دور فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں ہم سب کو پہنچنا نصیب فرمائے، اور وہاں جا کے جو اضطرابی ہے اللہ کرے اس کو بھی کچھ رنگ لگے، کوئی اور ذوق کی کیفیت نصیب ہو۔ کال دیجئے۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں ہڑپا سے عرض کر رہا ہوں۔ میں آج عمر بھائی سے قصیدہ بردہ شریف سننا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ کا پروگرام کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا انداز بڑا اچھا لگا مجھے، اللہ کریم آپ کو برکت نصیب کرے۔ اور قصیدہ بردہ شریف کی آپ نے فرمائش کی، اللہ برکت دے۔ ایک کال اور دے دیجیے۔
मैं फातिया तारिया बहावलपुर से अर्ज कर रही हूँ, मुझे एक कलाम सुना दे। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का फैज़ान अल्लाह करीम हमें नसीब फरमाए। उमर भाई से कुछ कलाम सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह सिलसिले में गुफ्तगू की तरफ वापस आएंगे। जी उमर भाई, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मद सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन। मुहम्मद सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुक़्तहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। यूं होशो ग़ैरत मफ़लूज हुए, दिल ज़ौक़े तमन्ना भूल गया। यूं होशो ग़ैरत मफ़लूज हुए, दिल ज़ौक़े तमन्ना भूल गया। पहुँचा जो हरम की चौखट पे, एक अपने करम ने घेर लिया। पहुँचा जो हरम की चौखट पर, एक अपने करम ने घेर लिया। फिर बाकी ना रहा फिर होश मुझे, बाकी ना रहा फिर होश मुझे।
مجھے کیا مانگا اور کیا بھول گیا، اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا، بے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، پہ کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب
امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا صدقے یا رسول اللہ 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 میں واری یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور نبی تو صائم بھی ہے اعلیٰ رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا بے کرے دلربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول سولا بن کے آئے حبیب خدا بن کے آیا حبیب خدا بن کے آیا سبحان اللہ اللہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مزید سرفراز فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلے کا موضوع آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادوں کے حوالے سے رہا اور اللہ کریم ہمیں ان یادوں سے اپنی زندگی کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یاد سے اس کا تعلق جوڑ دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اون یعنی کچھ جانور تو وہ ہیں جو بال والے ہوتے ہیں اور کچھ ان کی قربانی پیش کی جاتی ہے جو اون والے ہوتے ہیں، تو اون کے بدلے میں کیا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اون کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں بھی نیکی ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا. مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا. کھلے